حدیث حسن کے مصادر۔ علماء نے صرف حسن احادیث کے لیے کوئی الگ کتب تصنیف نہیں کی۔ ایسی کتابیں جن میں صرف حدیث حسن ہو، حسن حدیثیں ہو ساری، ایسی کوئی الگ کتابیں نہیں لکھی گئیں، جیسا کہ انہوں نے صحیح احادیث کے لیے مستقل کتب لکھی ہیں۔ جس طرح صحیح حدیث کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ مسلم اور بخاری میں ہے، انہوں نے تو فرمایا کہ ساری صحیح حدیثیں ہیں، لیکن بعد نے کہا کہ اس میں صحیح بھی ہے اور دوسرے درجے حسن اور ضعیف بھی حدیث ہے، لیکن اہتمام تو اس بات کا کیا گیا نا کہ ان میں ساری صحیح حدیثیں لائی جائیں۔ جس طرح ساری مکمل صحیح احادیث کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ایسی کتابیں جن میں صرف احادیث حسن ہو، اس طرح کی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ ایسی کتابیں نہیں لکھی گئی جن میں صرف حدیث حسن ہو، لیکن کچھ ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں حسن احادیث ساری تو نہیں لیکن بکثرت موجود ہیں۔ ان میں سے مشہور کتابیں یہ ہیں: جامع ترمذی، جو سنن ترمذی کے نام سے مشہور ہے، دراصل یہ حدیث حسن کا مجموعہ ہے۔ اس میں زیادہ حدیث کون سی ہیں؟ حسن ہیں۔ امام ترمذی نے حدیث حسن کی اصطلاح کو اپنی کتاب میں شہرت بخشی ہے اور اس کا تذکرہ کثرت سے کیا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی میں، جامع ترمذی میں حسن احادیث کو اس کتاب میں شہرت دی ہے، مطلب بہت زیادہ ذکر کیا لفظ حسن کو، اور اس کا تذکرہ حدیث حسن کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کے نسخے مختلف ہیں۔ ان کے قول حسن حدیث حسن صحیح میں نسخوں کا اختلاف ہے۔ یہ جہاں حدیثوں میں کہتے ہیں نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کسی حدیث کو یوں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اس کی دو وجہ بتائی تھی کہ کیوں کہتے ہیں۔ دو وجہ کیا تھی، کسی کو یاد ہے؟ یا تو یہ کہ کوئی حدیث دو سندوں سے روایت ہے، ایک سند کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، دوسری سند کے لحاظ سے، یا پھر بعض محدثین اگر ایک سند سے ہے تو بعض محدثین نے اس کو حسن کہا اور بعض نے، دونوں کی طرف امام ترمذی نے اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو جامع ترمذی ہے، ان میں جن حدیثوں میں انہوں نے کہا ہوا نا کہ حدیث حسن صحیح، تو ترمذی کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ مختلف ہیں، یعنی کسی حدیث کے آخر میں یہ لکھا ہوگا ھذا حدیث حسن صحیح، اور کسی دوسرے نسخے میں اسی حدیث میں یہ بات نہیں لکھی گئی۔ کسی ایک نسخے میں پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے نا، تو کسی ایک نسخے میں مثلا کسی حدیث پر لکھا ہوا ھذا حدیث حسن صحیح، اور کسی دوسرے نسخے میں اسی حدیث پر یہ الفاظ نہیں ہوں گے یا کوئی اور الفاظ ہوں گے۔ اس لیے طالب حدیث کو کسی محقق اور معتبر نسخے کا التزام کرنا چاہیے۔ طالب علم کو وہ نسخہ لینا چاہیے جو کہ تحقیق شدہ ہو، محقق تحقیق کیا ہوا، معتبر جس کو اعتبار کیا جائے، جس کی اصول اور قواعد کے مطابق تحقیق ہو چکی ہو، اصول اور قاعدوں کے مطابق جس کی وہ نسخہ لینا چاہیے۔ تو اب ہمیں نسخے چھپے ہوئے پاکستان میں، پوری دنیا میں چل رہے ہیں، تو جو انہیں جس کو جو محقق نسخہ ملا وہ اس نے ذکر کر دیے، وہ اسے آگے چھاپ دیا۔ سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد نے اپنے خط میں جو انہوں نے اہل مکہ کو لکھا تھا واضح کیا کہ میں نے سنن میں صحیح یا اس کے مشابہ اور مقارب احادیث جمع کی ہیں۔ امام ابو داؤد محمد بن اشعث سجستانی ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں جو مکہ والوں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اس سنن میں صحیح حدیثیں لکھی ہیں یا اس کے مشابہ اور مقارب، مطلب اس کے قریب قریب صحیح حدیثیں، اور اس کے قریب قریب کون سی ہوئی؟ حسن، صحیح کے قریب قریب حسن، تو حدیث جمع کیے، اور انہی کا ذکر کروں گا، اور جس میں کوئی شدید ضعف ہوگا اسے بیان کروں گا۔ اگر کسی حدیث کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شدید ضعف ہے تو میں وہاں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ حدیث زیادہ ضعیف ہے۔ جس حدیث میں ضعف ہو تو اس کے ساتھ میں ضعف کو، ورنہ میں نے کوشش کی ہے کہ صحیح حدیثیں لاؤں اور جو اس کے قریب قریب ہے یعنی کہ حسن لاؤں۔ اور جن پر کوئی نوٹ نہیں لکھا وہ قابل عمل ہے۔ جن حدیثوں پر میں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ حدیث قابل عمل، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس وضاحت کی بنا پر جب ہم سنن ابی داؤد میں ایک حدیث پاتے ہیں جس کا ضعف انہوں نے بیان نہیں کیا،
اور معتبر علماء نے اسے صحیح نہیں کہا تو وہ امام ابو داود کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔ ابو داود میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ جس حدیث پر میں کچھ نہ لکھوں تو قابل عمل ہے۔ کہتے ہیں ان کے اس ارشاد کے مطابق کوئی حدیث انہوں نے سنن ابی داود میں لکھی ہے، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا انہوں نے، اس پر انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا تو یا کچھ بھی نہیں لکھا تو اس کا ذوق بیان نہیں کیا، اور معتمد علماء نے اس کو صحیح بھی نہیں کہا، انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں لکھا، اسے ضعیف نہیں کہا، انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور جو محدثین قابل معتمد جنہیں کہا مطلب کہ ماہر محدثین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی نہیں کہا، تو پھر وہ تو نہ تو انہوں نے صحیح کہا ہے، امام ابو داؤد نے اسے ضعیف بھی نہیں کہا، تو پھر اسے درمیانہ درجہ یعنی حدیث حسن کہتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہا، اس پر انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور محدثین نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا، تو پھر اس کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ سنن دارقطنی، امام دارقطنی نے اس کتاب میں بہت سی احادیث کے حسن ہونے کی تصریح اور وضاحت کی ہے۔ یہ نا جی، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل، امام مسلم کا نام مسلم بن حجاج القشیری، مسلم بن حجاج قشیری قاف کے ساتھ ہے، مسلم بن حجاج قشیری۔ اور امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، نام ان کا کیا ہے؟ محمد بن عیسیٰ ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، کیا نام ہے؟ امام ابو داود کا نام محمد بن اشعث السجستانی، اس میں لکھے ہوئے ان پہ، یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے نا اس کتاب کا، اس میں محدثین کے حالات لکھے یا نام لکھے ہوں گے اس میں۔ اور امام نسائی کا نام، ان کا نام ہے محمد بن احمد بن شعیب النسائی، احمد بن شعیب نسائی نام ہے، نساء علاقے کا نام ہوگا جہاں پہ یہ رہے، اس وجہ سے نسائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار نسائی۔ اچھا ہے۔ امام ابن ماجہ، ان کا نام ہے یزید بن ماجہ القزوینی قاف کے ساتھ، یزید بن ماجہ القزوینی۔ محمد بن یزید بن ماجہ، بلکہ غلط ہو گیا، محمد بن یزید بن ماجہ ان کا نام ہے۔ اور امام نسائی کا نام کیا تھا؟ احمد بن شعیب النسائی۔ امام ابو داود کا نام کیا ہے؟ محمد بن اشعث۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ کتنوں کا نام محمد آیا ہے؟ امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ 4 کے نام محمد ہے، امام بخاری کا نام، اور امام ترمذی کا نام، ابو داؤد کا نام، اور امام ابن ماجہ، ان 4 کے نام محمد ہے۔ امام مسلم کا نام مسلم ہے، اور پیچھے کون ہے کہ امام نسائی، ان کا نام احمد ہے، احمد بن شعیب النسائی۔ ایک ہے محمد بن اسماعیل البخاری، ترمذی کیا ہے؟ محمد بن عیسیٰ، اور ابن ماجہ کیا ہے؟ محمد بن یزید بن ماجہ، یہ ان کے دادے کا نام تھا، اس سے ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے، ماجہ کے بیٹے محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی۔ اور امام ابو داود محمد بن اشعث السجستانی، اور 2 رہ گئے پیچھے، امام نسائی احمد بن شعیب النسائی، اور امام مسلم کا نام مسلم بن حجاج القشیری۔